میں چلے جاؤ سب سے زیادہ مسلمانوں کے ملیں گے. کیوں؟ ہر مسلمان جانتا ہے میں جھوٹے مقدمہ اس پہ کرتا ہوں. یہ سب جانتے ہیں ہم نے جھوٹ اپنے بھائی کو پھنسایا. یہ سب جانتے ہم نے ایک بالش زمین اپنے بھائی کی ہڑپ کرنے کی کوشش. سب جانتے پھر بھی دونوں لڑتے، دونوں مقدمہ لڑتے. ایک تو جھوٹ بےمانی، اس کے بعد اوپر سے پیسے ہو جاتے، اور اس کے بعد ہم بہت بڑے مسلمان، بڑے جنتی مسلمان ہیں. اللہ الحمدللہ جنتی ہو، لیکن جنتی اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے حسبتم من تدخلوا الجنہ، لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا جبکہ تمہیں وہ تکلیفیں نہیں پہنچی جو پچھلے لوگوں کو پہنچ چکی ہے؟ اتنی تکلیفیں پہنچی کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، اللہ کی مدد بہت قریب. اتنی تکلیفیں پہنچی، بے شک جنتی ہو لیکن اتنا آسان نہیں. جنت ہے کہاں؟ علامہ شمس الحق سے ملقبہ سے پوچھو تو علامہ فرمائیں گے جنت جانے کا ایک راستہ. حضرت وہ کون سا راستہ؟ کہیں گے پل صراط. حضرت اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ حضرت فرمائیں گے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. کوئی بائی پاس ہے کہ نہیں؟ حضرت فرمائیں گے نہیں. یہاں تو ٹریفک جام ہے تو بائی پاس سے کٹ مار جاتا، وہاں کوئی کٹ نہیں ہے. وہی جنت جانے کا ایک راستہ. علامہ شمس القمر سے علامہ شمس الحق صاحب قبلہ سے پوچھو حضرت کتنے دن کا راستہ ہے یہ؟ کتنے دن کا راستہ ہے؟ علامہ مفتی فرمائیں گے 1500 سال کا یہ راستہ. 1500 سال. یہاں سے بمبئی، یہاں سے سعودی، یہاں سے دبئی نہیں. 1500 سال. 500 سال چلنا ہے، 500 سال پلین چلنا ہے، 500 سال فٹ ڈاؤن چلنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کچھ بجلی جیسے چمکیے سے چلے گئے، کچھ گھوڑے کی رفتار جائیں گے، کچھ چلے کچے سے کٹ گئے، لٹک گئے، پھر لٹک کے اوپر آ گئے، چلے پھر کٹ گئے. چل رہے ہیں پھر کٹک کی بھی، پھر چل رہے ہیں پھر کٹ کے بھی. کب تک؟ 1500 سال. سوچ لو اللہ کی عزت. آج چوری، بےمانی، ایک دوسرے کا برا چاہنا، حسد، جلن، اور حسد اتنا ہم میں ہو گیا، اتنا حسد ہو آج کی اگر کسی بھائی کوئی ترقی پر ہے ہمارے، بجلی کہیں نہیں گر جاتی، گاڑی بہترین چل رہی، ایک کہیں ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہو جا رہا ہے؟ ایک ہے رشک اور ایک ہے حسد. رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک جائز ہے. آپ کی کار دیکھا میں نے، اے اللہ ہمیں بھی یہ دے دے پروردگار. دیکھا آپ بہترین عالی شان مکان بنائے، ہم نے کہا اے اللہ ہمیں بھی دے دے. کوئی اچھی چیز آپ کی دیکھی، اے اللہ ہمیں بھی دے دے. یعنی بھائی کو ہمارے دیا مولا ہمیں بھی دے دے. اس کو رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں زوال نعمت کی چاہت کو. یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ چاہنا کہ وہ برباد ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. کتنے 100 سال عبادت کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، رات دن تسبیح پڑھتے رہو، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حسد ہوگا وہ جنت بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کے اندر وہاں بیٹھے رہو گے خوشبو نہیں ملے گی، بس جی نہیں. جنت کی خوشبو جنت سے کئی 100 میل پہلے ملنی شروع ہو جاتی ہے. جنت سے کئی 100 میل پہلے ملنی شروع.
تو وہ جنت کے بھی وہاں خوشبو نہیں پائے گا تو جنت تو بھی بہت دور کی بات۔ اس لیے حضرات آج جب ہمارا کوئی نام سے کہتا ہے اے نوجوان کدھر تو جا رہا ہے، وہ تیری منزل نہیں ہے، اے نوجوان جس منزل کی تجھے تلاش ہے تیری منزل نہیں، اے نوجوان جس راستے پر چل رہا ہے تو تیرا راستہ نہیں۔ نوجوان کہتا ہے مولانا ہمیں بھی معلوم ہے جس منزل کی مجھے تلاش میری منزل نہیں، جس راستے پر میں چل رہا ہوں میرا راستہ نہیں، لیکن نوجوانی کا دور ہے ذرا مزے چکھ لینے دو، جب نوجوانی ڈھلے گی تو جو آپ کہہ رہے کروں گا، جو آپ کر رہے کروں گا۔ میرا نوجوان کو دیکھ لے، اگر تمہیں نوجوانی کا معیار سمجھنا ہے تو حضرت قتادہ سے سمجھو جو ترکستان کو گزرتے ہوئے چین کی سرحد تک پہنچ گئے تھے، یہ سارے نوجوان بتائیں گے، سارے نوجوانوں کی نوجوانی عیاشیوں کی کہانی ہوتی ہے، لیکن مسلم نوجوان کی نوجوانی عظمت دین کی نشانی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب حق، مسلک اعلیٰ حضرت۔ مجھے کہا گیا ہے تھوڑی اصلاحی پہلو، ورنہ میں سوچا تھا کچھ اولیاء کرام کی شان اور عظمت سے گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ کمیٹی کے ہمارے افراد نے ہم سے کہا حضرت تھوڑا اصلاحی پہلو ہے، ہمارے اندر بگاڑ بہت ہو گئی، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کچھ گفتگو کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ نوجوانوں بات آ گئی ہے، تاریخ اسلام اٹھا لو، پوری دنیا میں پہلے دو سپر طاقت قیصر و کسریٰ، قیصر روم کسریٰ فارس، آج جیسے امریکہ اور روس یا امریکہ اور چائنا، اس دور میں قیصر و کسریٰ یہ دو سپر طاقت تھے، لیکن جب مٹھی بھر مسلمان قیصر روم پر پہنچ گئے، ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، اندر عیسائی مرد عورتیں اندر بند ہیں، مسلمان نوجوان چاروں طرف سے قلعے کو گھیرے ہیں، محاصرہ طول پکڑ گیا، اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے، اندر سے باہر کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اب جو کھانا پانی ختم ہونے لگا، عیسائی مرد عورتیں بچے بھی لگنے لگے، یہ مسلم نوجوانوں سے بچنے کی کوئی تجویز پیش کرو۔ بڑے بڑے عیسائی فوج تجویز پیش کیا، پیش کرنے کے بعد آئے کہنے لگے اے اسلامی لشکر کے کمانڈر خالد بن ولید، کیا آپ ہماری ایک شرط مانیں گے؟ اگر آپ ہماری ایک شرط مان لو تو ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے اور یہ قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے، قلعے کی چابی آپ کو دے دیں گے، تو کیا آپ ہماری ایک شرط مانیں گے؟ اسلامی لشکر کے کمانڈر خالد بن ولید نے فرمایا عیسائیوں تمہاری شرط اگر لائے کہ قبول ہوگی تو ضرور قبول کی جائے گی، کہو۔ عیسائیوں نے کہا تھا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، آپ اپنے نوجوانوں کو لے لو، مصطفیٰ جامع رحمت کے مستانوں کو لے لو، اپنے نبی کے دیوانوں کو لے لو اور صرف شہر سے ہو کر گزر جاؤ، شہر سے ہو کر چلے جاؤ، شہر اگر پار کر گئے تمہارے نوجوان تو قلعے کی چابی آپ کے حوالے کر دیں گے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا، زمانہ تجسس میں تھا، عیسائیوں کے شرط کا مقصد کیا ہے، لیکن شرط بھی ایسی کب ایسی نہیں ہے جو لائق قبول نہ ہو۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر نے کہا اے عیسائیوں تمہاری شرط ہمیں منظور ہے، لیکن وعدہ خلافی نہ کرنا، کہیں وعدہ خلافی نہ کرنا۔ معاہدہ ہو گیا، تاریخ دن متعین ہو گئے، فلاں دن نبی کے دیوانے، فلاں دن نبی کے مستانے فلاں شہر پار کریں گے، تاریخ اور دن سب متعین ہو گیا۔ رفتہ رفتہ جب وہ دن آ گیا، ایک قاصد نے آ کر کہا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر ہماری پوری تیاری ہو چکی ہے، آپ اپنے نبی کے دیوانوں کو لے کر شہر پار کرو۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے غازیوں آؤ، آج روم کے ایک شہر کو پار کرنا ہے۔ آگے آگے اسلامی لشکر کے کمانڈر
پیچھے پیچھے اسلامی لشکر کے کمانڈر کے نوجوان چل رہے ہیں. جیسے ہی خالد بن ولید نے شہر میں قدم رکھا نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. کیا دیکھتے ہیں خالد بن ولید؟ عیسائیوں نے شہر کو سجا سجا کر دلہن بنا دیا. لیکن افسوس ان عیسائیوں نے جو شہر کو سجایا تھا کسی سامان آرائش سے نہیں سجایا تھا بلکہ اپنی اپنی خوبصورت لڑکیوں کو لا کر قدم قدم پر کھڑا کر دیا تھا. یہ وہی بے حسن نوجوان لڑکیاں ہیں جنہیں عیسائی لڑکے ایک نظر دیکھنے کے لیے ان کی گلیوں کی کھانپ چھانتے ہیں. قدم قدم پر لڑکیاں کھڑی ہیں. اسلامی لشکر کے کمانڈر نے جب دیکھا تو اپنے نوجوانوں کو رکنے کا حکم دے دیا. سارے نوجوان کھڑے ہو گئے. خالد بن ولید فرماتے ہیں اے اللہ کے غازیوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کے مسانوں، آج جب عیسائیوں نے یہ جان لیا یہ مسلم نوجوان ایسے جنہیں کسی لوہے سے نہیں کاٹا جا سکتا، یہ مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہیں کسی طاقت سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آج انہوں نے اپنی لڑکیوں کے حسن کو استعمال کیا ہے. اے اللہ کے غازیوں، آج کی مسلمانوں کی شان ایمانی رسوا ہو جائے گی. آج یہ بتا دو حسن کے جال میں وہ پھنسا کرتا ہے جس کے دل میں پہلے سے کوئی حسن نہ موجود ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کے دل میں رسول پاک کا ایسا حسن موجود ہے جس حسن کے سامنے دنیا کے کسی حسن کی گنجائش نہیں ہے. آج تمہیں بتانا ہے مسلم نوجوان کی جوانی کیا ہے. پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. حکم ہو گیا، قرآن کا اعلان ہو گیا، مومنوں نگاہیں نیچی رکھو. اب مسلم نوجوان جب چلنے لگے ہر لڑکی یہی چاہ رہی ہے کاش کسی مسلم نوجوان کی میرے اوپر نظر پڑ جائے، کسی مسلم نوجوان کی نظر میرے اوپر پڑ جائے. اللہ کی عزت کی قسم کسی کا قدم پھسلنا تو درکران نظر تک نہ پھسلی، پورا شہر پار کر گئے. یہ نوجوان ہے اور آج راستہ کم جاتے ہیں ہم زیادہ اور بات آئی غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑے. آج مکانات چل رہے ہیں، مسلم بچیاں سسک رہی ہیں، مسلم مائیں رو رہی ہیں، بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، عورتیں بیوہ کی جا رہی ہیں، مکانات سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، پراپرٹی جلائی جا رہی ہے. لیکن ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں. جو بیچارے 4 بوڑھے مسجد میں تھے وہی بس خبر بہت سنیں تبصرہ کریے بڑا کمینہ، یہ بڑا کمینہ، بڑا کمینہ. اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ اذان ہو رہی ہے ہم نہیں جانتے ہم کتنے خراب. غوث اعظم کی بارگاہ میں یہی تو آیا تھا. اے بغداد کے والی، برکت نہیں ہو رہی ہے، محنت بہت کر رہا ہوں، کرم فرما دو. غوث اعظم نے فرمایا جا اپنے گھر پر پردہ لگا لے، 11 دن گزرا جائے تب میرے پاس آنا، پردہ نہ ہٹانا. 11 دن گزر گئے، آئے تو پہ تحائف لے کر آ رہا ہے، جھومتا آ رہا ہے، دیوانہ مستانہ آ رہا ہے، بڑا خوش ہے. شہنشاہ بغداد یہ نظر پیش ہے، بڑا خوش ہے. کیا بات ہے حضرت، اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی برکت کی گھر میں سامان رکھنے کو جگہ نہیں ہے. الحمدللہ بڑی برکت ہے. لیکن حضرت نے کرم فرمایا، آپ نے نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ تو آپ نے کوئی قرآنی آیت بتائی، بس گھر کے دروازے پر پردے لگا دو، پردہ نہ ہٹانا. حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں جب تیرے گھر پر پردہ نہیں لگا تھا راستہ چلنے والوں میں نمازی کے ساتھ ساتھ بے نمازی بھی چلا کرتے. جب بے
نمازی کی منحوس نظر تیرے گھر میں پڑ جاتی تو تیرے گھر کی برکت اٹھ جاتی تھی. اب جب تو نے پردہ لگا لیا بے نمازی کی منحوس نظر سے تیرا گھر محفوظ ہو گیا تو اللہ نے برکتوں کا سیلاب عطا کر دیا. غور کرو بے نمازی کی نظر جس گھر میں پڑ جائے برکت اٹھ جائے تو جس گھر میں بے نمازی کھدے بیٹھا رہے کیا حالت ہوگی اس گھر کی. آج کمائی کرنی ہو ارے یار پہلے تو کچھ بھی کمائی نہیں تھی آج تو کمائی بہت ہے اس کے باوجود ہر آدمی پریشان ہر اعتبار سے پریشان ہو لیکن احساس نہیں کر پاتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں. ہم اپنی بساط کے مطابق یاد کریں گے اور اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے مجھے اللہ کی رحمت مجھے ایک بار یاد کر لی تو دنیا آخرت سمر جائے گی. آج کسی اینگل سے ہمیں جو لگتا ہے دنیا کا کوئی ظالم کسی مسلمان کو ظلم کے سمندر میں نہیں ڈبا سکتا. یاد رکھنا کوئی کتنا بڑا ظالم ہو جائے مسلمان کو ظلم کے سمندر میں نہیں ڈبو سکتا ہے. اب میں آپ کو حدیث رسول کی روشنی میں بتاؤں صحابی رسول ابو جہل کے بیٹے کے ایمان لانے کا واقعہ تاریخ میں ایک فتح مکہ کے وقت اور ایک روایت جو میں بیان کرتا ہوں بیان کرنے جا رہا ہوں زہد المجالس شریف میں. ابو جہل کا لڑکا آیا آ کر کہتا ہے محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں سامنے پانی ہے ایک ٹیلا ہے بہت بڑا پانی کے بعد ٹیلے کے اوپر بڑا بھاری پتھر کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پتھر کو جانتے ہو. نبی نے فرمایا وہ پتھر مجھے جانتا میں اسے جانتا ہوں بتا معاملہ کیا ہے. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پتھر وہاں سے چلے اور پانی پر تیرتا ہوا اپنے قدم ناز میں آئے پھر اس پتھر کو کہے آپ کو سلام کرے پھر آپ کو وہ پانی پر تیرتا ہوا وہیں جا کے بیٹھ جائے اگر ایسا ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنی سی بات کہا ہاں. پتھر کو اشارہ کیا بڑا بھاری پتھر دائیں بائیں ہلا وہاں سے چلا پانی کے اوپر بطخ کی طرح تیرتا ہوا قدم رسول میں آیا. نبی نے اشارہ کیا کلمہ پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھا. نبی نے اشارہ کیا پانی پر تیرتا ہوا جا کے وہیں بیٹھ گیا. اب اس پتھر سے پوچھو اے پتھر تیرا مزاج ہے پانی میں ڈوب جانا تیری فطرت ہے پانی میں ڈوب جانا تیرا نیچر ہے پانی میں ڈوب جانا اتنا بھاری پتھر تو اتنے گہرے پانی میں ڈوبا کیوں نہیں. زبان حال سے پتھر جواب دے گا اے دنیا والے جو نبی کے حکم پر چلا کرتے ہیں وہ کبھی ڈوبا نہیں کرتے ہیں. نبی کے اشارے پر چلو بھلا ڈوب جاؤ. پھر اللہ کے حبیب کا زمانہ ہے یہودی بکری چلا رہا ہے ایک بھیڑیا آیا لقمہ لیا اور لے کر اڑ لیا. چرواہا جو یہودی تھا پتھروں کی بوچھار کر دیا بھیڑیے کے منہ سے بکری چھوٹ گئی بکری لے لیا. اب بھیڑیا ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے کاش تم میرا شکار نہ چھینے ہوتے. انسانی زبان میں اے کاش تم میری روزی نہ چھینے ہوتے اے کاش تم میرا لقمہ نہ چھینے ہوتے. یہودی کہتا یار مجھے حیرت ہے. آپ گھبراؤ نہیں بس 5-7 منٹ کے اندر باتیں ختم کر آپ کی توجہ ہٹنے لگی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یاد کر رہے ہیں آپ سنگل صاحب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ابھی تو آپ مست ہوں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر 5-7 منٹ اور. اشارہ کیا پتھر کو پتھر آ گیا
हाँ यहूदी इतना पत्थर मारा, बकरी छूट गई। भेड़िया बोला है काश तुम मेरा लुकमा न छीने होते, इंसानी जुबान में, काश तुम मेरी रोटी न छीने होते, मेरा लुकमा न छीने होते। यहूदी बोला यार मुझे हैरत है, मुझे ताज्जुब है, तुम तो जैसे इंसान बात करते हो। कहा चुप रहो, मुझ पर क्यों ताज्जुब करते हो, मैं तुम जैसे बदनसीब पर ताज्जुब करता हूँ। कहा मुझ पर क्यों ताज्जुब करते हो, मैं तो इंसान हूँ, इंसान की बोली बोलता हूँ। भेड़िए ने कहा मुझे ताज्जुब इस बात की है, खजूरों की वादियों में नबी आखिर ज़मां तशरीफ ला चुके हैं, उनका ज़माना तुमने पाया है और आज तक उनकी सोहबत से तू महरूम है, तू जैसे बदनसीब पर मैं ताज्जुब करता हूँ। यहूदी बोला वाह भेड़िए साहब, तुम बड़े चालाक हो, तुम चाहते हो मैं चले जाऊं नबी की बारगाह में और यहाँ तुम मेरी सारी बकरी चल कर जाओ। भेड़िया तेवर बदल लिया, कहने लगा सुनो, अल्लाह को और उसके रसूल को गवाह बना कर वादा करता हूँ, अगर तुम नबी आखिर ज़मां की बारगाह में जा रहे हो तो जब तक तुम वापस नहीं आओगे तुम्हारी बकरियों की निगहबानी मैं करूंगा। हाय हाय हाय, भेड़िया निगहबानी करने जा रहे, किसकी? बारगाह नबी में जो हाजिरी दे रहा, उसकी निगहबानी कौन करने जा रहा है? भेड़िया। मैं बकरियों की निगहबानी करूंगा, कसम खा ली, अल्लाह रसूल को गवाह बना। ठीक है ले बकरियों का रेवड़ ले, मैं चला नबी की बारगाह में। बारगाह मुस्तफा में पहुंचकर चेहरे मुस्तफा देखता रहा, कलमे तैयबा पढ़ लिया, मुसलमान होकर नबी की बारगाह में थोड़ी देर वो बैठे रहे, वापस आए, चुपके चुपके देखने लगे भेड़िया मेरी बकरियों के साथ क्या सलूक कर रहा है। कोई बकरी अगर दूर जाना चाहेगी, भेड़िया हाँक कर करीब कर दे रहा है, चारों तरफ से रेवड़ के चल चल कर बकरियों की हिफाजत कर रहा है, कोई जानवर कहीं बकरी को नुकसान न पहुंचा दे। हदीस रसूल पढ़कर ईमान पुकारने लगा। जब मुस्तफा की बारगाह में मुसलमान गया, हमारे उसके माल की हिफाजत भेड़िया कर रहा है, यकीन पुकार उठा, हम बारगाह मुस्तफा के गुलाम हो जाएं तो जो भेड़िए हमारे खून के प्यासे हैं वही भेड़िए हमारी हिफाजत करते नजर आएंगे। लेकिन आज मुस्तफा की बारगाह से हम दूर, तो आज लुकमा बनाए जा रहे हैं। बसरा के अंदर एक नौजवान चल रहा, साथ साथ उसकी महबूबा चल रही। तो पहले के जो बुजुर्ग थे खड़ाऊ वगैरह ज्यादा पहनते, चल रहे थे, चलते हल्की बारिश हो गई, बारिश से छींट उड़ी तो उसके महबूबा के चेहरे पर कीचड़ लगी, तो वो इतना मुंह बनाई, इतना मुंह बनाई। अच्छा मियाँ बीवी अगर चलते और किसी से कोई चूक हो जाती तो बीवी पूरी ताकत लगाती मेरे शोहर से किसी की लड़ाई ना, अरे छोड़ो जाने दो, हो गया सो हो गया। लेकिन वो चूंकि 2 नंबर ही थी, ज्यादा नखरे दिखाने लगी और बड़ा मुंह बनाने लगी। नौजवान समझ गया मेरी महबूबा को काफी तकलीफ हुई, वो जालिम आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उस बुजुर्ग को ऐसा तमाचा मारा कि थोड़ी देर के लिए वो चक्कर खा, बड़ी देर तक खड़े रहे, सर घूमता रहा। जब उसके कैफियत से वापस आ गए, या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरा शुक्र है मौला। आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े एक शख्स ने देखा, अरे बाबा आ रहे हैं, उसने जल्दी जल्दी दूध बना दिया, बाबा दूध पी लो। तो जो अभी अभी थप्पड़ खा चुका हो बोला दूध पी गए, नहीं बेटा नहीं, तेरा शुक्रिया बहुत। बहुत नौजवान कहने लगा बाबा मना करते। नौजवान ने कहा बाबा मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है नजर कबूल करना, नबी की सुन्नत है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, नजर कबूल कर लो। फौरन बाबा बैठ गए, दूध दिया गया, पीने लगे। जैसे ही दूध पिए 5 6 7 चंद नौजवान आ गए, ए बाबा तुम अपने धर्म गुरु मोहम्मद अरबी के फॉलोअर हो, कैसे फॉलोअर हो तुम? तुम्हारे धर्म गुरु मोहम्मद अरबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, बाबा कैसे उनके फॉलोअर हो तुम तो बद्दुआ देते हो?
بابا نے کہا بیٹا میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے. نہیں بابا تم نے بد دعا کی ہے, تم اپنے محمد عربی کے فالوور صحیح نہیں ہو, وہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے, تم کیسے ہو کہ بد دعا دیے ہو؟ بابا کہتے نہیں بیٹے اے نوجوانوں ہم نے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے, بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ نوجوانوں نے کہا سنو, ابھی جس نوجوان نے تمہیں تماچا مارا تھا اپنے گھر پہ گیا, کسی ضرورت سے چھت پہ چڑھا, پیر پھسل گیا, چھت کے نیچے گرا, مر گیا. ابھی تمہیں تھپڑ مار کے گیا ہے, فوراً مر گیا. اس کا مطلب تم نے بد دعا دی ہے, ورنہ اتنا جلدی وہ مرتا نہیں. بابا تم کیسے اپنے دھرم گرو کے فالوور ہو؟ میں تو مانتا ہوں یقیناً تمہیں نے بد دعا دی ہے, تبھی وہ نوجوان چلا گیا اتنا جلدی. بابا نے کہا نہیں بیٹے ہم نے کوئی بد دعا نہیں دی, بد دعا نہیں دیتے تو اتنا جلدی نوجوان کیسے مرا؟ بابا کا جواب سنو, ہو سکے تو دل میں جگہ رکھنا. بابا کہنے لگے بیٹے سنو, میری چپل سے جب چھینٹ ہوئی اس کے محبوبہ کو لگی تو اس کے یار کو بڑا برا لگا, اس کو چھینٹ لگ گئی تو یار کو بڑا برا لگا, پھر اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا, اور جب اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو بڑا برا لگا, پھر میرے یار نے اس کو مار دیا. تو جو اس کا والی رب العلا ہو جائے بھلا اس کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ اگر آپ اجازت دو تو ایک حدیث شریف صرف ماں بہنوں